سائمہ اونٹوں کی زکوٰۃ کا یہ بیان ہے اس میں، یعنی وہ اونٹ جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہیں، چارہ جنگل کا چارہ کھاتے ہیں، اور جن سے مقصود دودھ بھی نہ ہو اور نسل کی زیادتی یا جانوروں کو موٹا کرنا بھی مقصود نہ ہو، ایسے جانور مراد ہیں۔ ان اونٹوں کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 263 قال ابراہیم ابن الزبرقان التمیمی حدثنا ابو خالد عمرو بن خالد الواسطی عن زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لیس فی اقل من 5 ذود من الابل صدقۃ فاذا بلغت 5 ففیہا شاة ثم لا شیء فیہا فاذا بلغت 10 ففیہا شاتان فاذا بلغت 15 ففیہا 3 شیاہ فاذا بلغت 20 ففیہا 4 شیاہ فاذا بلغت 25 ففیہا 5 شیاہ فاذا زادت واحدۃ ففیہا ابنۃ مخاض فاذا لم تکن ابنۃ مخاض فابن لبون ذکر وهو اکبر منها بعام الى 35 فاذا زادت واحدۃ علی 35 ففیہا ابنۃ لبون الى 45 فاذا زادت واحدۃ علی 45 ففیہا حقۃ الى 60 فاذا زادت علی 60 واحدۃ ففیہا جزاۃ الى 75 فاذا زادت واحدۃ علی 75 ففیہا ابنتا لبون الى 90 فاذا زادت علی 90 واحدۃ ففیہا حقتان طروقتا الفحل الى 20 و100 فاذا کثرت الابل ففی کل 50 حقۃ۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو امام زید بن علی کے شاگرد ہیں۔ امام زید رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے، 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس 5 سے کم اونٹ ہوں، 4 تک بھی اگر اونٹ ہوں تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ جب وہ 5 کی تعداد تک پہنچ جائیں۔ اگر اونٹ 4 سے اگر 5 ہو جائیں تو پھر 5 اونٹوں پر 1 بکری کی ادائیگی لازم ہوگی۔ جس کے پاس 5 اونٹ ہوں، جو 5 اونٹوں کا مالک ہو، اس پر 1 سال گزرنے پر 1 بکری 5 اونٹوں کی طرف سے زکوٰۃ میں دینا اس پر لازم ہوگا۔ پھر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب وہ 10 تک پہنچ جائیں، یعنی 5 اونٹوں میں 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ 5 سے لے کر 9 اونٹوں تک صرف 1 ہی بکری واجب ہے۔ البتہ 9 سے اگر 10 ہو جائیں اونٹ تو پھر 10 اونٹوں کی تعداد پر 2 بکریوں کی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور 10 سے لے کر 14 تک 2 بکری ہی واجب ہوں گے۔ البتہ 14 سے اونٹوں کی تعداد 15 ہو جائے تو پھر ان میں 3 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اسی طرح 15 اونٹوں سے 19 تک 3 بکریاں لازم ہوں گی۔ البتہ جب اونٹوں کی تعداد 20 ہو جائے تو پھر 20 اونٹوں پر 4 بکریوں کی زکوٰۃ، یعنی 4 بکریاں زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہوگا۔ البتہ اونٹوں کی تعداد جب 25 ہو جائے، 24 اونٹوں تک 4 بکریوں کو زکوٰۃ میں دینا لازم ہے۔ 24 اونٹوں کی زکوٰۃ 4 بکریاں ہوں گے۔ البتہ جب اونٹوں کی تعداد 24 سے 25 ہو جائے تو ان میں 5 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور جب اونٹوں کی تعداد 25 سے اوپر ہو جائے، 26 ہو جائے، تو 1 بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹ، 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دینا واجب ہوگا۔ کب؟ جبکہ اونٹوں کی تعداد 26 ہو۔ اس کو عربی میں بنت مخاض کہتے ہیں، 1 سالہ اونٹنی۔ اور جب اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون، یعنی بنت مخاض کس کو کہیں گے؟ یہ شریعت میں یہ اصطلاحات ہے۔ بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی، بنت لبون، اسی طرح بنت مخاض ہے، بنت لبون ہے، اور حقہ ہے اور جزع ہے، یعنی 1 سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ، 4 سالہ۔ یہ بنت لبون کس کو بولیں گے؟ بنت لبون جو 2 سالہ اونٹنی کو بنت لبون کہیں گے۔ اس کے بعد اور ایک حقہ، 3 سالہ اونٹنی کو حقہ کہیں گے، اور 4 سالہ اگر اونٹنی ہو تو اس کو جزع کہتے ہیں۔ تو اونٹوں کی تعداد اگر 25 ہو تو 5 بکریاں بطور زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ البتہ 25 سے جب اوپر چلی جائے، تعداد 26 ہو جائے، تو 1 بنت مخاض، یعنی اگر کوئی 26 اونٹوں کا مالک ہو تو اس کو 1 سال گزرنے پر 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دینا اس پر لازم ہے۔
اور اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون مذکر جو اس سے 1 سال بڑا ہو وہ لیا جائے گا، اور ایسا 35 تک ہوگا۔ 34 اونٹوں تک ایک بنت مخاض دی جائے گی، اور اگر اونٹوں کی تعداد 35 ہو جائے، اگر 35 سے ایک زیادہ ہو جائے یعنی 36 ہو جائے تو پھر ایک بنت لبون کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی 2 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اور یہ حکم 45 تک ہے۔ 36 سے 45 تک بنت لبون ہے، اور اگر اونٹوں کی تعداد 45 سے بڑھ جائے، 46 ہو جائے تو پھر ایک حقہ دینا لازم ہوگا، یعنی 3 سالہ اونٹنی۔ 36 میں 2 سالہ اونٹنی اور 46 میں 3 سالہ اونٹنی۔ اسی طرح 46 سے 60 تک، 59 تک 3 سالہ اونٹنی دینا ہوگا، اور پھر یہ 60 تک ہوگا۔ اگر 60 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے، 61 اگر ہو جائے اونٹوں کی تعداد تو 4 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اگر 60 سے ایک زیادہ ہو جائے تو ایک جزع یعنی 4 سالہ اونٹنی اس مالک پر بطور زکوٰۃ فرض ہوگی، اور یہ 75 تک ہوگا، یعنی 75 تک 4 سالہ اونٹنی دینا ہوگا۔ اور اگر 75 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے، اونٹوں کی تعداد 75 سے اگر 76 ہو جائے تو اس میں 75 اگر ہو جائے تو وہاں تک 4 سالہ اونٹنی ایک اس مالک پر فرض رہے گی بطور زکوٰۃ۔ البتہ اگر اونٹوں کی تعداد 76 ہو جائے یعنی 76 ہو جائے تو 2 بنت لبون دینا ہوگا، یعنی 2 سالہ 2 اونٹنیاں بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اور یہ حکم 90 تک رہے گا، 90 تک۔ اگر 90 سے ایک بھی بڑھ جائے یعنی 91 ہو جائے اونٹوں کی تعداد تو پھر 2 حقے ہوں گے، یعنی 3 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اور یہ تعداد رہے گی کہاں تک؟ 120 تک۔ 91 سے 120 تک 2 حقے یعنی 3 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ لازم ہوں گے۔ جب اونٹ زیادہ ہو جائیں یعنی 120 سے بھی اگر بڑھ جائیں اونٹوں کی تعداد تو ہر 50 میں ایک حصے کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی پھر اب وہاں سے اب جیسے ابتدا جو شروع ہوئی تھی 5 اونٹوں سے، 4 اونٹوں تک زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو 1 بکری، 10 ہو تو 2 بکری، 15 ہو تو 3 بکری، 20 ہو تو 4، 25 ہو تو 5 بکریاں۔ اب یہ جو بکری ہے یہ بکری کی ایج اور عمر کیا ہونی چاہیے؟ وہی 1 سالہ، اچھا، ہاں نر ہو یا مادہ، لیکن پورے 1 سال کی عمر کا ہونا جس کا دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ ایک مادہ یعنی میل فیمیل، میل فیمیل، بہرحال وہ مکمل 1 سال کے ہونا شرط ہے۔ حدیث نمبر 264 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی الابل العوامل والحوامل صدقۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کام میں استعمال ہونے والے اور بوجھ اٹھانے والے اونٹوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ وہ اونٹ جو کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، ان کو ذرائع حمل و نقل کے لیے یعنی سامان ادھر سے ادھر شفٹ کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ صائمہ اونٹوں میں ہے، یعنی وہ اونٹ جو سال کا اکثر حصہ جنگل کی گھاس وغیرہ کھا کر بڑھتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے۔ حدیث نمبر 265 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا لم يجد المصدق السن التي تجب في الابل اخذ سنا فوقها ورد علیہ شاة او 10 دراہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب صدقہ وصول کرنے والا یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسلامی حکومت میں انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ان کو مصدق یا عامل کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی وصولی والے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا اس مخصوص جانور کو نہ پائے جو اونٹوں کے اندر واجب ہوتا ہے تو وہ اس سے 1 سال بڑی عمر کے جانور کو حاصل کر لے بطور زکوٰۃ، لیکن اس کے مالک کو 1 بکری یا 1 یا 10 درہم اس کو واپس کر دے۔ یعنی مثال کے طور پر 26 اونٹوں میں 1 بنت لبون واجب ہے، یعنی 1 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ اونٹوں کے مالک پر واجب ہے۔ اگر اونٹوں کے مالک کے پاس 1 سالہ اونٹنی نہ ہو تو وہ 2 سالہ اونٹنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو دے، اور اس کی جو قیمت زیادہ ہے 1 سالہ اونٹنی کے مقابلے میں 2 سالہ اونٹنی کی قیمت جو زیادہ ہے وہ قیمت
زکوٰۃ وصول کرنے والے سے یہ واپس لے لے، یعنی جتنی اس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اتنی ہی دے گا۔ اگر 1 سالہ اونٹنی اس کے پاس موجود نہ ہو تو 2 سالہ اونٹنی اس کو دے دے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، اور پھر 1 سالہ اونٹنی کی قیمت مثال کے طور پر اگر 10,000 ہے اور 2 سالہ اونٹنی کی قیمت اگر 15,000 ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا 2 سالہ اونٹنی لے لے اور 5,000 روپے اونٹوں کے مالک کو واپس کر دے۔